اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ ایک بار پھر اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایک بار پھر دعائے افتتاح کا معنوی دسترخوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خدا متعال سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ ہم سب کو اس عظیم دعا کی برکتوں اور اس کے عظیم مطالب اور معارف کو سمجھنے کی اور ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی گفتگو میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی، کہ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، تو نے مجھے اذن دیا، حکم دیا کہ میں تجھ سے دعا کروں اور تجھ سے سوال کروں، جیسے قرآن مجید میں ہے، عرض کیا تھا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو خدایا تو نے مجھے کہا پکارنے کا اور میں تجھے پکار رہا ہوں، تو نے مجھ سے کہا سوال کرنے کا، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اور اسی دعا کے شروع میں ہم نے اس دن کل پڑھا تھا کہ انت مسدد للصواب بمنک، کہ پالنے والے تو ہی راہ راست کی رہنمائی کرنے والا ہے اپنے لطف اور کرم سے۔ تو آج اگر میں یہاں پہ یہ دعا مانگ رہا ہوں، ایک تو اذن اس قرآن کی آیت سے کی روح سے تو نے اذن دیا، اور دوسرا یہ کہ خود یہ جو توفیق ہے، یہ جو بولنے کی طاقت ہے، یہ جو عقل و شعور ہے، یہ جو دعا کی لذت اور مناجات کی کا شوق جو ہے، یہ بھی تیرا عطا کرتا ہے۔ یہ توفیق تو نے مجھے دی کہ میں اس دعائے افتتاح کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو جب تیرے کہنے پر اور تیرے حکم پر اور تیرے اذن سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو فاسمع یا سمیع مدحتی، تو اے ہمیشہ سننے والے، سمیع یعنی ہمیشہ سننے والے، صفت مشبہ، اے ہمیشہ سننے والے، فاسمع سن، مدحتی میری اس مدح و ثنا کو تو سن، کہ میں تیری مدح و ثنا کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہاں بریکٹ میں عرض کروں گا کہ خدایا یہ جو مدح و ثنا بھی کرنے جا رہا ہوں، یہ میں اپنی ناقص عقل سے نہیں کرنے جا رہا، تیرے ولی اللہ العظم کی تعلیم کردہ دعا کے ذریعے سے، ان کے کلمات اور الفاظ کے ذریعے سے تیری حمد و ثنا کرنے جا رہا ہوں۔ وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دعوتی، اور اے رحمت ہمیشہ رحم سے کام لینے والے، جس طرح اوپر بھی ہم نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس یقین کے ساتھ کہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں وَأَجِبْ، اور مجھے جواب دے، یا رحیم دعوتی، میری دعوت کا، میری دعا کا مجھے جواب دے، میں جو تجھ سے کہوں، جو تجھ سے مانگوں، تو مجھے اس کا جواب دے، تو میری دعا کو قبول کر۔ تو یہاں پہ بھی عجب یا رحیم ہو، تیری رحمت کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں، چونکہ واقعاً اس کی رحمت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اپنے اعمال اور کردار اور جو ہمارے ماحول معاشرے میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے کب کہ ہم تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ اس کی رحمت ہے جو ہمیں ابھی تک ان زندگی کی ان نعمتوں سے نوازے ہوئے ہے۔ وَعَقِلْ یا غفور و اسرتی، میری دو تجھ سے حاجتیں ہیں، ایک تو جو میں تجھ سے مانگوں مجھے عطا کر، اور دوسرا وَعَقِلْ یا غفور و اسرتی، کہ میری جو لغزشیں ہیں، اسرتی میری جو لغزشیں ہیں، عقل ان کو معاف کر دے، اقالہ کر دے، ختم کر دے، نابود کر دے۔ یا غفور ہو، اے بہت زیادہ مغفرت سے کام لینے والے، غفور مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ غافر ہوتا ہے، معاف کرنے والا، مغفرت سے کام لینے والا۔ غفور یعنی جو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے کہ کائنات میں جس نے سب سے زیادہ معاف کیا ہے وہ خدا متعال کی ذات ہے، جس کی مغفرت سب سے زیادہ شامل حال ہوئی ہے لوگوں کے، وہ خدا متعال کی ذات ہے۔ تو اے غفور، عقل اسرتی، عقل یا غفور و اسرتی، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، میری لغزشوں کو بھی معاف کر دے۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا وہموم قد کشفتہا، اور اے خدایا اگر تو میری دعا قبول کرے گا، اگر تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ جو کوئی پہلا کام نہیں ہے جو پہلی دفعہ تو کر رہا ہے یا میرے ساتھ،
فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا، کتنے ایسی سختیاں تھیں، ایسے کرب تھے، ایسے دکھ اور درد تھے کہ جن کو تو نے دور کیا۔ وہموم قد کشفتہا، کتنے ایسے غم اور ہم تھے کہ جن کو تو نے برطرف کیا۔ اب وہ سختیاں اور کرب اور ہم و غم چاہے میری ذات سے متعلق ہوں، چاہے مجھ جیسے اربوں کھربوں انسانوں کے ساتھ متعلق ہوں، یعنی یہاں عمومی کہا جا رہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، میرے بھی ایسے کرب تھے، ایسی سختیاں تھیں، ایسے ہم و غم تھے کہ جن کو تو نے برطرف کیا، اور اسی طرح دوسرے اور مجھ جیسے کتنے انسانوں کے ایسے ہم و غم تھے، ایسے کرب تھے، ایسے درد تھے کہ جن کو تو نے ان سے دور کیا۔ وَأَسْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، میں نے عرض کیا کہ عقل یا غفور و اسرتی، تو اب یہاں پہ کہتے ہیں وَأَسْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا، اور کتنے ایسے، یعنی کم من عسرةٍ قد أقلتها، اس کا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے کہ کتنی ایسی لغزشیں تھیں جن کو تو نے معاف کیا، چاہے وہ لغزشیں مجھ سے سرزد ہوئیں، چاہے مجھ جیسے انسانوں سے سرزد ہوئیں مجھ سے پہلے، تو نے ان کو معاف کیا، ہور کی لغزش کو تو نے معاف کر دیا، ہور کی لغزش کو، کتنوں کو۔ وَكَمْ مِنْ رَحْمَةٍ، یہ رحمت کا بھی اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے کہ رحمتٍ قد نشرتها، کتنی ایسی رحمتیں تھیں جو اس سے پہلے مجھ جیسے انسانوں کے شامل حال ہوئیں، جو آج سے پہلے میری زندگی میں میرے شامل حال ہوئیں، تو کتنی ایسی رحمتیں تھیں جو پہلے بھی تیری طرف سے ہم انسانوں اور مخلوقات کے شامل حال ہوتی رہیں، انہی رحمتوں کا میں بھی محتاج ہوں اور آج بھی مجھے ضرورت ہے۔ وحلقت بلاء قد فککتہا، کتنی ایسی وہ مصیبتوں کے حلقے تھے، زنجیریں تھیں، جو کسی کو حلقہ کہتے ہیں جو کسی کو چاروں طرف سے گھیر لے، حلقہ جو چاروں طرف سے گھیر لے، تو کتنی ایسی بلائیں اور آزمائشیں اور مصیبتیں تھیں جنہوں نے انسان کو گھیر لیا تھا، مجھے گھیر لیا تھا۔ قد فککتہا، اور تو نے ان حلقوں کو، ان گروں کو، ان کو کھول دیا اور آزاد کر دیا۔ حلقہ عبودیت کہتے ہیں نا، حلقہ عبودیت یعنی وہ کڑا جو انسان کے گلے میں یا جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا غلام ہے، تو اس کو بھی حلقہ کہا جاتا ہے، گول چیز جو ہوتی ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ انسان کو مصیبتوں اور آزمائشوں اور بلاؤں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اور خدا و تعالی ایسا راستہ کھولتا ہے کہ وہ مصیبت ایسے غائب ہو جاتی جیسے آئی نہیں تھی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ یہ خدا و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کر کے کہ وہ کرب کو دور کرتا ہے، وہ ہم و غم کو دور کرتا ہے، وہ گناہوں کو انسان کے نامہ اعمال سے محو کر دیتا ہے، اس کی رحمت نشر ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبا، انشاءاللہ آنے والی لیالی قدر میں آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے، جس میں خدا کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبا، کہ اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا، کہ تو نے اپنی رحمت جس کو تو نے نشر کیا، اور پوری کائنات اس رحمت میں غرق ہے، اور پوری کائنات اس رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ حمد ہے اس ذات کے لیے جس کا نہ کوئی ہمسر اور ساتھی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فرزند ہے اور بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کائنات کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس نے اتنی رحمتوں سے نوازا، جس نے اتنی مغفرتوں سے نوازا، جس کی برکتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال ہیں، اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اس کائنات میں، وہ بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق اور مالک اور رب ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرہ، اور کوئی اس کی جو ہے اس کا کوئی ایسا سرپرست نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ پوری کائنات کا سرپرست ہے، تو اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے جو اسے مثلا اس کی ناتوانی میں مثلا اس کے ساتھ اس کی سرپرستی کرے، وہ کسی معاملے میں ناتوان نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس خدا کی بارگاہ میں ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اس لیے اس کا کوئی سرپرست نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی ہاتھ
یعنی اس بٹانے والا اور اس کی مدد کرنے والا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَبِّرْ ہو تکبیرا، کہ وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ اکبر کی جو تفسیر عام طور پہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب چھٹے امام کی خدمت میں اللہ اکبر کا مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر من کل شیء، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ بلند و بالا ہے اس سے کہ اس کا کوئی وصف بیان کر سکے، اس کی کوئی کما حقہ تعریف اور حمد بیان کر سکے، اس سے بلند و بالا ہے۔ اکبر من کل شیء، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ اس سے بڑا ہے یا بہت بڑا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات پوری کی پوری اس طرح سے ہے جس طرح سورج اور اس کی کرنیں، کہ کائنات کرنیں ہیں، تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کرنیں ہیں، سورج کی کرنیں جو ہیں یہ سورج کے بغیر صفر ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، چاہے وہ موٹی کرن ہو، پتلی کرن ہو، جیسی بھی کرن ہو، کرنیں سورج کے وجود کے ساتھ ان کا وجود ہے اور سورج کے بغیر وہ صفر ہیں۔ اسی طرح یہ پوری کائنات جو ہے خدا و تعالی کے مقابلے میں نہیں آتی، جس طرح سورج اور سورج کی کرن کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ کرن جو ہے وہ سورج کا ہی پرتو ہوتی ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، زیرو ہے ہر چیز۔ تو اسی طرح کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز جو ہے خدا و تعالی کے مقابلے میں صفر ہے۔ اس لیے ختمی مرتبہ فرماتے تھے کہ ان فقری فخری، میرا رب کا محتاج ہونا یہی میرا فخر ہے، یہی فقر جو ہے خدا کا محتاج ہونا۔ تو کائنات کے جو بادشاہ ہیں، کائنات کے جو وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدا کے محتاج ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ جن کے صدقے پوری کائنات کو عطا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم خدا کے محتاج ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا کا عطا کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم جیسے عام معمولی انسانوں کو تو کسی حساب کتاب میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، کتنا خوبصورت جملہ ہے، ایک جملے کے اندر خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے، اس کی تمام حمدوں کے ساتھ جتنی بھی اس کی حمد کی جا سکتی ہیں وہ ساری حمد ان کے ساتھ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، علی جمیع نعمہ کلہا، اس کی ان تمام نعمتوں پر، تمام کی تمام، جمیع اور کلہا دو تاکیدیں ہیں، یعنی ساری کی ساری جتنی نعمتیں اس کی اس کائنات میں، ان ساری نعمتوں پر ہم خدا کی حمد بجا لاتے ہیں۔ کتنے خوبصورت مختصر سے جملے میں کتنی جامع بات امام فرما رہے ہیں، کتنی جامع خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ واقعاً یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس کو انسان حفظ کر لے، زبانی یاد کر لے، اور جب بھی اسے خدا کی نعمت عطا ہو، جب بھی اسے خدا کی کوئی نعمت یاد آئے، جب بھی اس کا دل کرے خدا کی حمد بجا لائے، تو یہ بہترین جملہ ہے کہ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ، جس طرح ہم نے اوپر کہا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسی طرح یہاں پہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ لا مضاد لہ فی ملکہ، کہ اس کے اس ملک میں، اس کی اس کائنات میں کوئی اس کے مقابلے میں سر اٹھانے والا نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں آنے والا نہیں، ولا منازع لہ فی امرہ، اور اس کے امر میں، اس کے حکم میں، اس کے کام میں کوئی اس کے ساتھ ٹکرانے والا نہیں، یعنی وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی اس میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، وہ جو ارادہ کرتا ہے کوئی اس کے ارادے کو عملی جامہ پہننے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورج اور سورج کی کرنیں جو ان کا آپس میں ایک رابطہ ہے، وہی کائنات کے خالق اور اس کی مخلوقات کا آپس میں رابطہ ہے، کہ یہ تمام مخلوقات کا وجود اس کے وجود ذی جود کی وجہ سے ہے۔ ان مخلوقات میں جو بھی کمال نظر آتا ہے، جو بھی حسن اور جمال نظر آتا ہے، وہ حسن اور جمال اور وہ کمال بھی سب اس کا عطا کردہ ہے، اس کے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام، اولیاء، ائمہ طاہرین علیہ السلام، بڑے بڑے رتبے رکھنے والے، جن کے رتبوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ رتبے بھی اسی کے عطا کردہ ہیں۔ اور ہم جیسے عام انسانوں کو جو خدا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں جو عطا ہوئی ہیں، یہ نعمتیں بھی اسی کی عطا کردہ ہیں۔ تو الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ،
اس کی حکمرانی میں کوئی اس کے خلاف قیام کرنے والا نہیں ہے، اس کے امر اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا، جس طرح میں نے شروع میں کہا، یہ ایک ادب ہے، مانگنے کا ادب، کہ انسان اس کے ذریعے سے کہہ رہا ہے خدایا اگر تو میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو اس فیصلے کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں کوئی کائنات پوری میں کوئی نہیں ہے اس فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ اگر تو مجھے کچھ عطا کرنا چاہے گا تو کائنات میں، پوری کائنات کی یہ جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اس عطا میں رکاوٹ بن سکے۔ اگر خدا نخواستہ تو میرے ساتھ میرے اعمال کی وجہ سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہے گا تو تیرے اس سخت رویے کو تبدیل کرنے والی کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، حمد اس ذات کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی خلق میں، اس کی کائنات میں، اس کی مخلوقات میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی عظمت میں اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی کائنات میں جس کی اس کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے، وہ بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ اس خدا کی حمد کرنے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت یہ حمد کے سلسلے ہیں، آپ نے دیکھا الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ، یہ پہلی حمد۔ پھر یہ دوسری حمد الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ اسی طرح پھر اگلی تیسری حمد الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ، کہ یہ تیسری حمد بہت بہترین حمد یہاں پہ خدا متعال کی جا رہی ہے، کہ حمد اس خدا کے لیے کہ جس کا فرمان اس کے خلق میں جاری ہے۔ فاشی یعنی جاری ہے، فی الخلق اس کی مخلوق میں، وہ جو حکم کرتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی خلق میں، اپنی کائنات میں وہ کرتا ہے، اس کا امر جاری و ساری ہے۔ وحمدہ الظاہر، اس کی حمد ظاہر ہے، اس کی بزرگواری بالکرم مجدو، اس کا مجد جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس کا مجد بھی آشکار ہے، اس کی حمد بھی ظاہر ہے۔ اہل دل اور اہل معرفت کہتے ہیں کائنات میں جس کی بھی تعریف کی جائے مخلوقات میں، وہ حقیقت میں خدا متعال کی تعریف ہوتی ہے۔ تو کائنات میں جس کی بھی تعریف کریں گے، خوبصورت منظر کی تعریف کریں گے، خوبصورت کلام کی تعریف، جیسے مثلا ایک مصور ہے وہ تصویریں بناتا ہے، جب کوئی اس کی تصویروں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہری طور پر تصویر کی تعریف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، زمین کی تعریف کریں، آسمان کی تعریف کریں، جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے، چاہے انسان متوجہ ہو یا نہ ہو، حقیقت میں وہ خدا و تعالی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ الباسط بالجود یدہ، کہ اگلی جو اس کی حمد اس خدا کے لیے جس کا ہاتھ ہمیشہ جود و سخا کے لیے کھلا ہے، باسط یعنی کھلا ہے، اس کا دست لطف ہمیشہ سخاوت کے لیے کھلا ہے، ہر وقت وہ عطا کرتا ہے۔ آپ جو دنیا کے سخی اور جواد لوگ ہوتے ہیں ان کی بہرحال ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ہر وقت ان کے دروازے پہ نہیں جایا جا سکتا، لیکن خدا متعال جو کائنات کا خالق و مالک ہے اس کی ہم حمد کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ہاتھ سے مراد یعنی وہی عطا، وگرنہ وہ جسم تو نہیں رکھتا، ایک تشبیہ اور مثال کے طور سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے، دن میں بھی عطا کرتا ہے، رات میں بھی عطا کرتا ہے۔ بلکہ اہل دل اور اہل معرفت کہتے ہیں جب سحر کا وقت ہوتا ہے، جب ساری کائنات سو جاتی ہے، راتوں کو لیٹ جاگنے والے بھی سو جاتے ہیں اپنے دروازے بند کر کے، اس وقت وہ اپنے خاص دروازے کھولتا ہے، خاص دروازے کھولتا ہے اپنے خاص اولیاء کے لیے، تو ہر وقت اس کا دست عطا کے لیے کھلا ہے۔ الذی لا تنقص خزائنہ، حمد اس کے لیے کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم دنیا والوں کے خزانے میں جب وہ عطا کرتے ہیں، جیب سے دیتے ہیں، تو اگر جیب میں فرض کریں 10,000 روپے تھے اور 1,000 روپے ہم نے کسی کو دے دیا تو 1,000 دینے سے ہمارے خزانے میں کمی آ گئی، ہمارے وہ 10,000 9,000 رہ گئے۔ لیکن خدا متعال وہ ذات ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا و کرما، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جب عطا کرتا ہے ولا تزیدہ کثرت العطاء، جب وہ
کثرت کے ساتھ عطا کرتا ہے تو اس کا یہ عطا کرنا کیا کرتا ہے؟ لا تزیدو، یہ نہیں بڑھاتا، الا جودا و کرما، اس کے جود اور کرم کو مزید بڑھا دیتا ہے، یعنی جو وہ عطا کرتا جاتا ہے اس کے عطا کرنے کے جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات ممکن ہے آپ میرے محترم ناظرین نے بھی اس کیفیت کو درک کیا ہو کہ اللہ نے انسان کو دیا ہو اور وہ جب مستحق اور نادار اور محتاج لوگوں کو جب عطا کرتا ہے اور ان کے چہرے پر جب وہ خوشی کے آثار دیکھتا ہے اور تشکر کا اظہار دیکھتا ہے تو اس کی اس جوش عطا میں اور زیادہ جوش آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں اور زیادہ عطا کروں۔ تو خدا و تعالی، یہ اصل میں صفت خدا و تعالی کی ہے، جب وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اور اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھتا ہے، وہ اس کا بندہ آگے سے تشکر کرتا ہے، ان کے دل کے ساتھ اور ان کے جان کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ شکریہ باعث بنتا ہے، یہ اس کے چہرے کی خوشی باعث بنتی ہے، خدا و تعالی اور زیادہ اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے قرآن مجید میں ظاہراً کہ ان شکرتم، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ اور مولا متقیان فرماتے ہیں خدا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ناشکری کر کے بڑی نعمتوں کے لیے اپنے دروازے بند نہ کرو، یعنی خدا کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرو گے، اگر وہ چھوٹی نعمت ہے اور تم چھوٹی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہو، خدا تمہیں اس سے بڑی نعمت سے نوازے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات اس دعا کے اس جملے میں کہی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ، کہ بے شک وہ ناقابل شکست بھی ہے، عزت والا بھی ہے، اور وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ وہاب بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی جو بہت زیادہ ہبہ عطا کرتا ہے، تحفے دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، جو بہت زیادہ تحفے دیتا ہے، وہ خداوند متعال ہے۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیما۔ اب یہاں انسان ابھی تک خداوند متعال کی حمد و ثنا اور اس کے جود و سخا اور اس کو بیان کر رہا تھا، اب یہاں سے انسان ادب کے ساتھ خدا کی بھی تعریف کرتا ہے اور ساتھ اپنی حالت کو بھی بیان کرنے جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجت بی الیہ عظیما، خدایا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس قلیل کا، من کثیر، اس کثیر میں سے، جو تیرے پاس کثیر ہے اس کثیر میں سے تھوڑے سے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، مع حاجت بی الیہ عظیما، وہ جو تھوڑا سا ہے اس تھوڑے کی نسبت میری حاجت بہت زیادہ ہے، یعنی تیری نظر میں وہ تھوڑا ہے، تیرے لیے وہ تھوڑا ہے، لیکن میرے لیے وہ بہت زیادہ ہے، میرے لیے وہ بہت زیادہ ہے۔ واقعاً خدا کی، جس طرح اوپر ہم نے کہہ دیا کہ خدا جب عطا کرتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جتنا زیادہ وہ عطا کرے، وہ جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ بہرحال تھوڑا ہے، چونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا وہ تھوڑا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ خدا جتنا عظیم ہے اس کے مقابلے میں میں کتنا زیادہ حقیر اور پست اور چھوٹا ہوں، اس کا ہم اصلاً مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی تھوڑی سی بھی عطا میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ وَغِنَاكَ عَنْهُ قدیم، اور خدایا وہ جو تھوڑا سا جو تو مجھے عطا کرے گا میرے لیے وہ بہت عظیم ہے۔ وَغِنَاكَ عَنْهُ قدیم، اور تو شروع سے اس سے بے نیاز ہے، تجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، تجھے اس چیز کی، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو، چاہے وہ اخروی نعمت ہو، چاہے وہ مادی نعمت ہو، چاہے وہ معنوی نعمت ہو، وہ میرے لیے بہت عظیم ہے، لیکن تیرے لیے تو اس سے ہمیشہ سے بے نیاز تھا، تجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وَهُوَ عِنْدِي کثیر، اور میرے لیے وہ بہت زیادہ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ یسیر، اور تیرا وہ تھوڑا سا جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے عطا کرنا، علیکا سہل یسیر، تیرے لیے وہ بہت آسان ہے، اور یسیر بہت سادہ ہے، تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن میری زندگی اس سے سنور سکتی ہے، جو میں تجھ سے دعائیں مانگوں گا اور جو تجھ سے مانگوں گا، اگر تو وہ مجھے عطا کرے تو میری دنیاوی زندگی بھی اس سے سنور سکتی ہے اور میری آخرت بھی اس سے آباد ہو سکتی ہے، یعنی میرا سب کچھ ہے وہ، تیرا کچھ بھی نہیں ہے وہ، اور میرا وہ سب کچھ ہے۔ اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی وعمدی۔ کہ یہاں سے پھر یہ دعا کا ایک نیا انداز شروع ہو رہا ہے کہ جو چند سطروں پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے اس درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہاں تک ہم نے
یہی پڑھا کہ خدا کی حمد بجا لائے مختلف انداز کے ساتھ اور بہت پیارے انداز کے ساتھ، اور آخر میں خدا کی رحمت کو جوش دلا رہے ہیں، ہم جوش دے رہے ہیں کہ اے خدایا تیری کثرت عطا تیرے جود اور تیرے کرم کو بڑھا دیتی ہے، اور میں تیری کثرت عطا کا محتاج ہوں۔ تو جتنا زیادہ مجھے عطا کرے گا وہ میرے لیے زیادہ ہوگا، تیرے لیے کبھی زیادہ نہیں ہوتا۔ تیرے لیے وہ تھوڑا ہے، میرے لیے وہ کثیر ہے۔ تو اس سے بے نیاز ہے اور میں اس کا شدید اور حد درجے زیادہ محتاج ہوں۔ خدا و تعالی سے دعا ہے کہ اس دعائے افتتاح کے اس معنوی دسترخوان سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔